الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد، تعریف اور شکر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق، مالک، رازق، معبود، مسجود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو احکام الہی کے ظاہر کرنے والے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، فرقان ملا، قرآن ملا، زندگی گزارنے کا بہتر اچھا طریقہ، سلیقہ، راستہ ملا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. پیارے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم عطا کیا. پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، قرآنً جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. عربیًا، عربی بھاشا میں ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. حالانکہ اس وقت اس کے پڑھنے والے موجود نہیں تھے، تھوڑے سے لوگ تھے. لیکن آج یہ پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے کہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہی قرآن مجید ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ دن میں 5 مرتبہ نمازوں میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسان، کروڑوں مسلمان اس کو 5 مرتبہ پڑھ ڈالتے ہیں. رمضان کے مہینے میں، حج کے مہینے میں
اس کی اتنی تلاوت ہوتی ہے، اتنی تلاوت ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تراویح میں، محرابوں میں، ممبروں میں اس کی تلاوت ہوتی ہے اور لوگ سنتے ہیں۔ بلکہ بعض عورتیں تو رمضان کے مہینے میں 12 14 17 قرآن شریف ختم کر لیتی ہیں گھریلو کام کاج کے علاوہ۔ اس قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، اور بھی صحف انبیاء جو انبیاء پر صحیفے اترے، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ اتنی زیادہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی آج سے بہت پہلے، آج وہ حرف بحرف ثابت ہو رہی۔ دوسری بات، عربین انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی بھاشا میں ہے۔ عربی اتنی بابرکت بھاشا ہے، اتنی برکتی بھاشا ہے، اتنی برکتی لینگویج ہے، اتنی برکتی زبان ہے کہ آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ کسی بھی آسمانی کتاب کی جو توریت، زبور، انجیل، عبرانی، سریانی وغیرہ جو بھاشاؤں میں اتری ہیں، ان کتابوں کی بھاشا، ان کتابوں کی زبان دنیا کے کسی ملک میں نہیں بولی جاتی، بلکہ کسی ایک صوبے میں بھی یہ زبانیں نہیں بولی جاتی۔ لیکن عربی اتنی بابرکت زبان ہے کہ ایک ملک نہیں، دنیا کے کئی ملکوں کی یہ راشٹری بھاشا ہے۔ کئی ملکوں میں یہ عربی بولی جاتی ہے، مصر، سوڈان، شام، تیونس، الجزائر وغیرہ، یہ تمام ملکوں میں عربی ہی عربی بولی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کے علاوہ لاکھوں یہودیوں کی زبان بھی یہ عربی ہے، بلکہ کروڑوں عیسائیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ برازیل سے لے کر لیڈن تک عربی میں اخبارات، عربی میں رسائل چھپتے ہیں، جبکہ ان ملکوں میں نہ عرب لوگ رہتے ہیں اور نہ مسلم حکومتیں قائم ہیں۔ اس کے باوجود بھی عربی لٹریچر، عربی اخبارات وہاں نکلتے رہتے ہیں۔ اتنی زبردست یہ برکتی کتاب ہے، یہ برکتی لینگویج، برکتی بھاشا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرأ یقرأ پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے اور عربی بھاشا میں ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، جان سکو۔ پیارے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور حفاظت کا ذمہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جناتوں کی یا فرشتوں کی ایک ٹولی بھیجے گا اور اس کو گھیرے میں لیے رہیں گی، اس کی حفاظت کرتی رہیں گی۔ نہیں، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا جب ذمہ لیا ہے تو ایسے وسائل، ایسے طریقے قائم کر دیے ہیں کہ اس کی حفاظت اپنے آپ ہو رہی ہے۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے 15 12 سال کے بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں آسانی سے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں حافظ موجود ہیں، ان کے سینوں میں یہ نقش ہے، ان کے دماغ میں یہ نقش ہے۔ یہ حفاظت کا ذریعہ غیر مسلموں تک سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کا کام لے رہا ہے۔ بہت سے پریس غیر مسلموں کے ہیں، کاغذ کریم غیر مسلموں کے ہیں، بہت سی کتابیں بیچتے ہیں غیر مسلم بھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اس کی حفاظت کے وسائل بھی قائم کر دیے ہیں۔ اس لیے اس قرآن کو کوئی میٹ نہیں سکتا، اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا اور اس نے اس قرآن کی بڑی مخالفت کی۔ مسیلمہ کذاب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے۔
مجھ پر بھی وحی اترتی ہے، میں بھی رسول ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن اترتا ہے، تم پہ کہاں اترتا ہے؟ تو وہ اتنا چتر تھا، اتنا ذہین تھا اور عربی داں تھا کہ اس نے قرآن کی صورتوں کے وزن پر ردیف قافیہ ملا کر کچھ آیتیں، کچھ صورتیں گھڑ لی، جیسے الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل۔ اے دنیا والو تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ارے ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، ہاتھی کی ناک لمبی ہوتی ہے۔ کچھ مزہ آیا آپ کو؟ یہ مسیلمہ کذاب کا قرآن، مزہ آیا کچھ آپ کو؟ اسی طرح ایک اور اس نے کہا یا زفدع بنت زفدعین نقیا لکم تنقین للماء تقدرین وللشارب تمنحین رأسک بالماء وزدین۔ اے مینڈکوں کی بیٹی ترانے کی آواز نکال، اے ڈیڈکوں کی بیٹی ترانے کی آواز نکال۔ تو کتنی صاف ستھری ہے، نہ پانی گندلا کرتی ہے، نہ پینے والوں کو روکتی ہے۔ تیرا سر پانی میں اور تیری پوچھڑی کیچڑ میں ہے۔ کچھ مزہ آیا آپ کو؟ یہ مسیلمہ کذاب قرآن۔ لہذا خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا ہوا تھا۔ وہ تو لوگوں سے کہتے تھے ارے بھائی مسیلمہ کذاب کی آیتیں سناؤ، جب کوئی سناتا تو خوب ہنستے تھے، خوب ہنستے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ نہ اس وقت نہ آج کوئی بھی اس قرآن کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ زمانہ ہو چاہے یہ زمانہ ہو۔ اب آپ بتائیے، اللہ رب العالمین نے سورج کو انسانوں کے لیے نازل کیا، آسمان سے نیچے ہے۔ چاند کو اللہ نے انسانوں کے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے نازل کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، ان کے فائدے کے لیے نازل کیا ہے۔ اگر کوئی کم عقل یہ کہہ دے کہ سورج میں فلاں فلاں مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، چاند میں فلاں مسٹیک ہے، اسے ٹھیک کرنا چاہیے، تو اس کی بات کا کیا، اس کو کیا کہا جائے؟ اسی طریقے سے قرآن میں کوئی مسٹیک نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس آخری کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اتنی بہترین کتاب کو آج ساری دنیا میں مسلمان پریشان کیوں ہے؟ ساری دنیا میں مسلمان پریشان اس لیے ہے، ہماری 50 اور 58 حکومتیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ پہلے ہم نمبر 1 پر تھے ہر معاملے میں، چاہے وہ کاروبار، بزنس، پیسے کا معاملہ ہو، چاہے وہ حکومت، ستہ، کرسی کا معاملہ ہو، چاہے وہ سائنس، ٹیکنالوجی، حکمت، طب کا معاملہ ہو وغیرہ، ہر معاملے میں ہم نمبر 1 پر تھے۔ اس لیے نمبر 1 پر تھے کہ اس وقت ہمارا عمل خالص قرآن اور حدیث پر تھا، خالص قرآن اور نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر تھا، خالص اللہ کے حکم اور طریقہ مصطفیٰ پر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم نمبر 1 پر تھے۔ لیکن جیسے جیسے ہم نے اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے، نبی کے فرمان کو چھوڑا، ویسے ویسے ہم دنیا میں گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج ساری دنیا میں ہم پریشان ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہاں، رسمی محبت ضرور ہے، عملی محبت میں ہم کمزور ہو گئے۔ رسمی محبت کیا ہے؟ بہت سو نے اس کو نصیحتوں کا بہت ہی اعلیٰ گلدستہ سمجھ لیا، بہت سو نے اس کو جھاڑ پھونک، تعویذ گندوں کا ایک ذریعہ سمجھ لیا، بہت سو نے اس کو چاہے وہ شراب پیتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، مر جائے تو قرآن خوانی کروا لو اور بخشوانے کا ذریعہ سمجھ لیا، بہت سو نے اس کی آیتوں کو
پلیٹوں میں لکھ لکھ کر، تعویذوں میں لکھ لکھ کر گلے میں ڈالنے، دیواروں پہ لگانے اور گھول گھول کر پینے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ معاف کیجئے گا، قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے، قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے، اگر ہم اس میں لگے رہے تو وہ فائدہ ہمیں نہیں مل سکتا جس فائدے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اس کا فائدہ پہلے کے ہمارے بھائیوں نے اٹھایا، جو نمبر 1 پر تھے، انہوں نے اٹھا لیا، ہم نے چھوڑ دیا تو ہم پیچھے رہ گئے، ہم نے چھوڑ دیا تو ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کو ایک مشین دے دی جائے، میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک توپ دے دی جائے، توپ، ٹینک، کہ اس سے تم دشمن کے قلعے کو گرا دینا، لیکن وہ اس توپ کو، اس ٹینک کو مچھر مارنے کی مشین سمجھ لے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اور اسی حقیر چیز پر، مچھروں پر گولے داغنا شروع کر دیں تو آپ اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ کچھ ایسا ہی معاملہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آیا تھا کس لیے اور اس کو استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اس لیے مسلمان پریشان ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہم دنیا داری میں لگ گئے، ہم دنیا داری میں لگ گئے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکام کو، مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ رب العالمین نے رزاق ہے، کتنا بڑا رزاق ہے۔ سمندر کے اندر ایک ایک مچھلی ایسی ہے جو 100 آدمیوں کا کھانا ناشتے میں کھا جاتی ہے، دوپہر کا کھانا الگ، رات کا الگ۔ سمندر کے اندر بے شمار مخلوق ہے، اللہ بغیر کاروبار کے ان کو کھلا رہا ہے۔ جنگل کے اندر درندے، شیر، چیتے، دیگر ہزاروں مخلوق ہے، ان کو اللہ رب العالمین بغیر کاروبار، بغیر بزنس کے کھلا رہا ہے۔ ہمارے سٹی کے اندر، ہمارے شہر کے اندر تمام چوپائے، کتے بلے، مچھر مکھی تمام ہیں، بغیر دھندا، بغیر کاروبار، بغیر ریکڑی، بغیر مشین کے، بغیر بزنس کے کھلا رہا ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا اس کو بغیر کاروبار کے اس نے کھلایا۔ یہی انسان جب نیک عمل کر کے جنت میں چلا جائے گا، وہاں بھی بغیر کاروبار کے اللہ رب العالمین کھلائے گا، بغیر بزنس کے کھلائے گا۔ تو کیا بات ہے کہ اس 1.5 بالشت کے پیٹ پر اللہ نے دنیا میں کاروبار لگا دیا کہ جب تک کاروبار نہیں کرو گے روٹی نہیں ملے گی۔ جب اللہ ساری دنیا کی مخلوق کو، تمام زیرو کو، تمام پرندوں کو، تمام جنگل کے جانوروں کو، آبی مخلوق، پانی کے جانوروں کو بغیر بزنس، بغیر کاروبار، بغیر دکانداری، بغیر نوکری کے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، اڑا رہا ہے، تو یہ 1.5 بالشت کا جو 6 فٹ کا انسان ہے، 1.5-2 بالشت کے پیٹ کو کاروبار کیوں لگا دیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی میں مجاہدہ ہے۔ دیکھیے، فرشتے ہزاروں سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہزاروں برس سے، ہم سے بہت پہلے سے، جناتوں سے بہت پہلے سے، ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آسمان میں کوئی آسمان ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں، یا کسی آسمان پہ قیام میں، کسی آسمان پہ رکوع میں، کسی آسمان پہ تسبیح میں نہ پڑا ہو۔ اور جتنے اپنی ڈیوٹی بجا رہے ہیں وہ فرشتے بھی اللہ کی حمد پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی عبادت میں لگے تھے۔ لیکن اتنی عبادت کے باوجود بھی فرشتوں کو جنت کے اندر سے ایک سیب بھی نہیں ملے گا، جنت کے شربتوں میں سے ایک ٹھنڈے گلاس کا شربت بھی ان کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو 40-50 سال صحیح اگر اللہ کی عبادت کر لے اور مر جائے تو اللہ رب العالمین اس کو پوری جنت دے دے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر کر یہ زندگی گزارتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں چلتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے، چاہے وہ 40 سال کا مر جائے یا 100 سال کا مر جائے، اللہ چند سالوں کی عبادت سے اس کو ہمیشہ کی پوری جنت عطا کر دے گا اور وہاں موت نہیں آئے گی۔
فرشتوں کو نہیں، ایک سیب بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس مجاہدہ نہیں ہے اور انسان مجاہدے میں ہے۔ مجاہدے کا مطلب شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں، مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ دکھ، بیماری، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، ایک کانٹا چبھ جائے تو انسان کو تکلیف، ان تمام تکلیفوں میں بھری ہوئی دنیا میں انسان رہ رہا ہے، اور ان تکلیفوں کو سہتے ہوئے، بھوک پیاس کو سہتے ہوئے، دکھ بیماری کو سہتے ہوئے، تکلیفوں کو سہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تفریح سہتے ہوئے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ اللہ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ ان تکلیفوں کو برداشت، حالانکہ اللہ نے اسے دونوں طاقتیں دی ہیں، گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور نہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے، روزہ رکھنے کی بھی طاقت دی ہے، نہ رکھنے کی بھی طاقت دی ہے، نماز پڑھنے کی بھی طاقت دی ہے، نہ پڑھنے کی بھی طاقت دی ہے، شراب پینے کی بھی طاقت دی ہے اور نہ پینے کی بھی طاقت دی ہے۔ فرشتوں میں یہ مجاہدہ نہیں ہے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، ان کو بخار نہیں آتا، ان کے سر میں درد نہیں ہوتا، ان کو بی پی نہیں ہوتا۔ یہ صرف انسانوں کے اوپر ہی ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ ان مصیبتوں میں رہ کر وہ اللہ کی عبادت کرے، ان مصیبتوں میں رہ کر وہ رسول کی فرمانبرداری کرے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ چند سال وہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ طبیعت بھی علیل ہے، 11 مہینے کے بعد میں آیا ہوں، کمزوری بہت ہے۔ آخری بات یہ کہ انسان کی 4 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل ماں کا پیٹ، دوسری منزل قبر کا پیٹ، دنیا کا پیٹ، تیسری منزل قبر کا پیٹ، چوتھی منزل آخرت۔ یہ 4 منزلیں ہیں، ان 4 منزلوں میں انسان گھومتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک طبقے سے دوسرے طبقے سے دوسرے طبقے سے تیسرے طبقے میں، اور لڑکتے لڑکتے بھاگتے بھاگتے قبر میں سے نکل کر حشر میدان آخرت میں پہنچ جائے گا۔ 5ویں منزل کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 منزلیں ہیں۔ قبر کے اندر جانے والا ایک آدمی بغیر کشتی کے سمندر میں پھینک دو تو کیا حال ہوگا؟ بغیر کشتی کے اگر کسی کو سمندر میں ڈال دو ڈوب جائے گا۔ تیرے گا تو کب تک تیرے گا؟ ہانپ جائے گا، تھک جائے گا۔ اور کشتی ہوگی چلے گا، اسٹیمر ہوگا چلے گا، چاہے 17 دن 18 دن میں چلتے چلتے مکے مدینے پہنچ جائے گا، حج کرنے چلا جائے گا۔ لیکن بغیر کشتی کے اگر سمندر میں ڈال دیا تو ہانیکارک، اس کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اسی طریقے سے بغیر صالح عمل کے اگر کوئی قبر میں گیا تو اس کے لیے ہانیکارک، وہ قبر اس کے لیے سمندر کی طرح مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک صالح عمل کر کے تیسری منزل قبر میں جائیں، نیک صالح عمل کریں دوسری منزل ماں کے پیٹ میں، دنیا کے پیٹ میں۔ اور جب ہم یہ نیک صالح عمل کر کے جائیں گے تو اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں کامیابی دے گا۔ ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے۔ ہم نے جو عمر دی تھی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو تم علم جانتے تھے، جتنا تمہارے پاس دین کا علم تھا، دین کا گیان تھا، اس علم کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا۔ بھائی آپ کسی نے مولویت نہیں پڑھی، قرآن حدیث نہیں پڑھا، لیکن یہ تو علم ہو گیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ علماء سے سن کر، واعظین سے سن کر، خطبے سن کر یا کتابیں پڑھ کر یہ تو معلوم ہو گیا کہ روزے رکھنا فرض ہے۔ یہ تو معلوم علم آ گیا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا رشوت گناہ ہے۔ تو یہ علم جب آ گیا تو اسی علم کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ جو علم تمہارے پاس تھا اس کے مطابق تم نے کتنا صحیح عمل کیا، یہ سوال وہاں آئیں گے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم کتاب و سنت قرآن و حدیث پر چلیں اور اپنے بھائیوں کو بھی اس کی تبلیغ کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اسلامی رنگ میں رنگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔
پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو ہمارے بھائی بہن اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولانا انس صاحب، میں جب یہاں 25 تاریخ کو آیا شام کو اور پتہ لگا کہ 25 تاریخ کو صبح ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ روح فرسا خبر سن کر بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات نیکیوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھانجے مولانا محمد انس کی اللہ مغفرت فرمائے اور تمام ایمان والوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔